بعض بزرگان دین ہوتے ہیں، اولیاء اللہ ہوتے ہیں، حق تعالیٰ کے عہد و پیمان پر قائم رہتے ہیں، جب انہیں بھی ضرورت ہو جاتی ہے تو اللہ ان کو جھٹلاتا نہیں۔ اللہ کبھی کبھی ان کی ظاہری شکل علیحدہ ہوتی ہے، سر پر دوپٹہ ہے، گلے میں شال ڈالا ہوا ہے، ہاتھوں میں انگوٹھیاں ہیں، نتنا بھی پہن لیتے ہیں، نتنا، تاکہ لوگ نہ آئیں، دور رہے۔ سوات بابا جی کی خدمت میں لوگ چلے گئے کہ بابا جی بہت وقت ہو گیا، بارش نہیں ہے، لوگ ایک دوسرے کو کھانے کے لیے تیار ہے، مویشیاں مر گئی، فصلوں کا نام و نشان نہیں، ہم ایک دانے اناج کے لیے ترس رہے ہیں، بہت حال خراب۔ سوات بابا جی وہ بزرگ تھے کہ انہوں نے اپنی پگڑی سوات روڈ پر رکھی تھی اور کہا انگریز یہاں سے گزر جائے دیکھتا ہوں کیسے آتا ہے۔ انگریز اپنے پورے 170 سال میں وہاں سے آگے نہیں بڑھا، سوات بچ گیا۔ بابا جی نے لوگوں کی باتیں سن لی، بڑے روئے، دعا مانگی، لیکن لوگوں سے کہا کہ میرے بس سے بات باہر ہے، ہماری نہیں چلتی، ہماری بات ختم ہو گئی ہے، حالات بہت خراب ہیں۔ جب لوگ بہت زیادہ روئے پیٹے تو بابا جی نے کہا پشاور میں ایک خواجہ سرا ہے، پشاور میں نتنا پہنا ہوا ہے، کانوں میں بڑی بڑی مورکیاں ہیں، شال پڑا ہوا ہوگا، عورتوں کی طرح لباس ہے، فلاں پل کے سیدھ میں اس کی جھونپڑی، کسی طرح راضی کرو، ایک دفعہ کہہ تو دے کہ خدا بارش برسا۔ وہ ایک ہی بچا ہے بس جس کی چلتی ہے، پورا ہجوم بزرگوں کا، نیک لوگوں کا، صالحین کا، علماء کا سوات سے آ گیا پشاور، بڑی تلاش کے بعد اس کو پا لیا۔ ان کو کہا حضرت دعا فرمائے، بہت تکلیف، کہا شرم نہیں آتی، ہم ہجڑے خواجہ سرا، ہم دعا کریں گے تو بارش ہوگی، تو بزرگوں کا طریقہ ہے، جاؤ یہاں سے۔ انہوں نے کہا سوات بابا جی نے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ وہ سوات بابا جی کے مقامات سے واقف تھا، اس نے کہا اچھا، تو بس وہ جو اپنا طبلہ اٹھایا، طبلہ تھا اس کے پاس، اور اس کو اٹھایا، اس کو بجانے لگا اور کہنے لگا اس راخیل کچی وریگی ورنہ دنیاس چار گل بتانے وڑے کما، اب آپ کو برسانی پڑے گی ورنہ آپ کی محبت میں جو میں نے نتنا پہنا ہے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دوں۔ طبلہ بجانا شروع کیا کہ وہ سے راخیل کچی وریگی، اب آپ کو خوب برسانا پڑے گا، ورنہ دنیاس چار گل بتانے وڑے کما، ورنہ یہ آپ کی محبت اور عشق کی نتنا جو میں نے پہنا ہے یہ توڑ دوں گا۔ علماء کہتے ہیں مورخین کہ بس اس نے 2-3 ہاتھ مارے ہی تھے کہ بادل آئے، اور بس آتے ہی برسنا شروع ہوا، 27 دن تک مسلسل بارش ہوئی، بھاگا ہو طبلہ لے کے۔ بماہد عندک، وہ جو اس نے آپ کے ساتھ عہد کیا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو فنا کیا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے عشق اور محبت کا ساز و سامان محفوظ رکھتے ہیں۔ بالکل طویل بحث ہے اس پر کہ اولیاء کی یہ قسم مستعیرین کہلاتے ہیں، لوگوں سے جان بچانے والے۔ داتا سے بلے الرحمت پر بھی ایک دور گزرا ہے، بنگڑیاں پہنتے تھے اور لوگوں سے بچنے کی کوشش کرتے تھے۔ بخاری شریف پڑھنے والے اس واقعے کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ خود حضرت حیران ہو گئے، ایک موقع پر ایک عورت چوری کر چکی اور اس کا ہاتھ کاٹا جانے والا تھا، اور ایک روایت یہ ہے کہ وہ لڑی تھی، اس کا دانت، اس کے ہاتھ سے دانت ٹوٹا تھا، اس کا بھی دانت ٹوٹا جانے والا تھا۔ بڑی منت سماجت کی گئی، ما قبل العرش، اس قوم نے تاوان قبول نہیں کیا کہ بدلہ لیں گے۔ آپ نے کہا اس کا دانت توڑ دیں، اس کے بدلے میں۔ اس کا بھائی انس بن نضر سامنے آیا، حضرت نے کہا یا انس کتاب اللہ السن بالسن، قرآن کا حکم ہے، دان کے بدلے میں دان جائے گا۔ جب حضرت انس بن نضر چیخ پڑے کہ میری بہن کے دان نہیں توڑے، تو جبریل آئے اور سلام کے بعد کہا کہ معلوم کرو شاید اب لوگ تاوان لینے پر راضی ہے۔
ان سے پوچھا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے تاوان دے دے، اس کو چھوڑ دے۔ حضرت نے فوراً کہا رب اشعث اغبرا لو حلف علی اللہ لا برہم، ایسے پراگندہ حال، بکھرے بال، پریشان ہوتے ہیں، لیکن جو وہ کہے اللہ کر کے دیتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کی عزت و ناموس کی انہوں نے ہمیشہ حفاظت فرمائی۔ جس وقت آن پڑا ان پر عذاب، کہنے لگے موسیٰ دعا کرے ہمارے لیے اپنے رب سے، وہ جو وعدہ کیا آپ کے ساتھ، کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، یہ بھی وعدہ ہے، وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ۔ کئی وعدے ہیں، فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، کسی کے اچھے عمل کی ناقدری نہیں ہے۔ لَإِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ، اگر آپ نے دور کر دیا ہم سے یہ عذاب، لَنُؤْمِنَنَّ، ہم ضرور ایمان لائیں گے، وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ، اور چھوڑ دیں گے آپ کے ساتھ بنی اسرائیل کو۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ، جب ہم نے دور کر دیا ان سے عذاب، إِلَىٰ أَجَلٍ، ایک وقت تک، ہم بالغو، جس تک یہ پہنچنے والے تھے، إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ، ناگہاں پھر عہد شکن ہو گئے۔ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، ہم نے ان سے بدلہ لیا، فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، پس ڈبو دیا ان کو دریا میں، بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، کیونکہ وہ تکذیب کرتے تھے ہماری آیتوں کی، وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور وہ اس سے بے خبرے تھے۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ، اور ہم نے وارث بنایا ان لوگوں کو جو تھے کمزور، مشارق الارض و مغاربہا، زمین کے مشرق اور مغربوں میں، التی بارکنا فیہا، وہ زمین جس میں ہم نے برکتیں دی، وتمت کلمۃ ربک الحسنی علی بنی اسرائیل، پوری ہوئی بات تیرے رب کی شاندار طریقے سے اسرائیلیوں کے حق میں، بما صبروا، جب انہوں نے صبر کیا، وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ، ہلاک کر دیا وہ جو فرعون بنا رہا تھا، وَقَوْمُهُ، اس کی قوم، وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ، اور وہ جو اونچی اونچی عمارتیں کھڑی کر رہے تھے۔ بعض بزرگان دین ہوتے ہیں، اولیاء اللہ ہوتے ہیں، حق تعالیٰ کے عہد و پیمان پر قائم رہتے ہیں، جب انہیں بھی ضرورت ہو جاتی ہے تو اللہ ان کو جھٹلاتا نہیں۔ اللہ